غزہ میں اسرائیلی درندگی پچھلے 1.5 سال سے جاری ہے، مگر پچھلے 3-4 روز سے غزہ سے نہتے شہریوں کی اموات کے ہولناک داستانیں اور مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت غزہ کے شہریوں کو بیک وقت کئی آفات کا سامنا ہے۔ ایک طرف اسرائیلی فوج ہے تو دوسری طرف بھوک اور پیاس، اور بدقسمتی سے یہ سارے راستے فلسطینیوں کی نسل کشی کی طرف جاتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 50,700 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 46 افراد کی شہادت شامل ہے، جبکہ 18 مارچ کو اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی کے بعد 1300 سے زیادہ شہریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ اس وقت اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے پچھلے 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے غزہ جانے والے امدادی قافلوں پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے، جس کی وجہ سے غزہ میں غذا کی شدید قلت ہے اور خوراک کے اس بحران کے باعث درجنوں بچوں کی بھوک سے اموات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ غزہ میں اس وقت زمینی صورتحال کیا ہے؟ الجزیرہ کے صحافی نے کل اپنی رپورٹ میں اس کی تفصیلات بتائی تھی۔ موت اب بہت یقینی ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں اب کوئی مقام محفوظ نہیں ہے۔ یہاں اب کوئی گارنٹی نہیں کہ اس اسپتال پر حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیلیوں کی جانب سے جان بوجھ کر طبی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ایک تاریخ موجود ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ مایوسی اور بے چار کی اس اسپتال کا رخ کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ یہاں محفوظ رہ سکیں گے، کیونکہ یہ اسپتال بین الاقوامی قانون کے مطابق محفوظ صحت عامہ کی سہولت ہے، اس لیے وہ اس اسپتال میں آ رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اندر سے کس قدر تشویش میں مبتلا ہیں اور کس قدر پریشان ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اس پریشانی کو شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی پریشان ہیں۔ براڈ کاسٹنگ کے مقام تک آتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ یہاں کوئی مقام بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کس عمارت کو نشانہ بنایا جانا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے سامنے موجود گاڑی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے یا اس پر فضائی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے دیکھا کہ فلسطینی معاشرے کے تمام طبقات مارے جا رہے ہیں۔ اگر وہ براہ راست بموں سے نہیں مارے جا رہے تو بھوک اور پیاس سے مارے جا رہے ہیں۔ صحافی ہانی محمود بتا رہے تھے کہ موت فلسطینیوں کے بہت قریب آ چکی ہے۔ غزہ میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں بلا تفریق بمباری کے ہولناک اور ناقابل یقین مناظر بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں جو شاید آج سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی نہ دیکھے گئے ہوں، اور پوری دنیا یہ مناظر صرف دیکھ ہی رہی ہے۔ اسرائیل کی اندھا دھند کارروائیوں کا یہ عالم ہے کہ اس نے 23 مارچ کو رفح میں فلسطینی ہلال احمر کے 15 نہتے کارکنوں کو قتل کیا، اور پھر اس جرم کو دنیا سے چھپانے کے لیے تمام ورکرز کو اسی وقت اسی مقام پر دفنا دیا گیا۔ مگر جب اس کارروائی پر شور مچایا گیا تو انہوں نے بغیر کسی ثبوت یہ دعویٰ کیا کہ مارے گئے افراد میں حماس کے جنگجو شامل تھے، اور یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ کیونکہ قافلے میں شامل گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس بند تھی، اس لیے شبے کی بنیاد پر قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ مگر کل نیویارک ٹائمز نے اس واقعے کی موبائل ویڈیو جاری کی، جس میں یہ واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیوں کی لائٹس بھی آن تھی اور ہلال احمر کے ورکرز بھی غیر مسلح تھے۔ دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیل کو دوبارہ ٹیبل پر لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تاہم اسرائیل نے ایسی کسی کوشش میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا ہے، جس کے بعد قطر میں قائم عرب علماء کی بڑی تنظیم انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز نے اپنے فتوے میں تمام عرب اور مسلمان ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے فوری طور پہ فوجی مداخلت کریں اور اپنے مینڈیٹ کے مطابق غزہ کی معاشی اور سیاسی طور پر مدد میں اپنا کردار ادا کریں۔